آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے طالب خان چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں، اور ہمارے نیو چینل پہ بھی آن لائن شاپنگ آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔ سارے عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے اصحاب کرام کو، آپ کے اہل بیت کو نہایت ہی شرافت والا بنایا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں داخل ہیں اور باقی حضرات نہیں۔ تو یوں خیال کرنے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ صرف میں انسان ہوں دنیا میں باقی نہیں، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ حقائق ہیں، قرآن کریم ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتداء اسلام کے زمانے میں سرکار کے ساتھ ہو کر کے رہ کر کے دکھ اٹھائے، فاقے کاٹے، پیاسے مرے، پتھر کھائے، گھر بار چھوڑے، ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر انسانوں میں سے ہیں جو ابتدا اسلام میں اسلام قبول کر کے مسلمان بنے۔ مکے کی سرزمین پہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول فرمایا، پھر ہجرت فرمائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک بھی مسلمان نہیں بنے تھے، کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، نابینا ہے، رات کو ہجرت کر کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم اندازہ لگاؤ ایسا آدمی کہاں سے تلاش کر کے لاؤ گے جو بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے گھر میں ایک کوڑی، ایک ٹکا بھی چھوڑ کے نہ گیا۔ جتنی دولت تھی، جتنا روپیہ پیسہ تھا، تمام کا تمام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلے باندھ لیا۔ یار کے ساتھ چلاؤں، کالی کملی والے کے ساتھ چلاؤں، نہ معلوم راستے میں کیا بنے گی، جان کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، مال کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا۔ چنانچہ پیش کیا ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ابو قحافہ صبح صبح آئے اور آ کے پوچھا اپنی پوتیوں سے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں ہیں، اپنی پوتیوں کو فرمانے لگے، اے بیٹیو میرا اندازہ ہے تمہارے لیے آٹے کی چٹکی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا۔ عاشق زار ہے، جانی سار ہے، تمام روپیہ پیسہ ساتھ لے گیا ہوگا، تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑ گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، دونوں پوتیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ جہاں گھر کے اندر تاک میں ایک غار سی بنا رکھی تھی جس میں روپیہ پیسہ رکھا کرتے تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے روڑے ڈالے، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ نبی نے دادا کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ اسماء لائی، نہیں دادا جان دیکھو، اپنا ہاتھ لگا کر دیکھو، ابا جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرمانے لگے، اچھا کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے، تمہیں تنگی نہیں آئے گی۔ اسماء کہتی ہے جس وقت کا یہ واقعہ ہے، یہ ہمارے دادا نے آ کر ہم سے پوچھا ہے، ہم 2 دن کے بھوکے تھے، ایک کوڑی گھر میں نہیں تھی۔ سیدہ اسماء فرماتی ہے کسی کے یہاں ادھار لینے بھی نہ گئی، کوئی یوں نہ کہے تیرا ابا نبی کے ساتھ گیا اب بھوکی مرو گی، میرے کی ڈر کی ماری سارا گھر بھوکا بیٹھا تھا۔ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہجرت والی رات میں
محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سامان تیار کیا، اور صبح ہوئی تو آیا مکے کا سردار، مکے کی چودھری آئے، سردار آئے، اور سارے آ کے پوچھنے لگے بتا تیرا ابا کہاں ہے؟ سیدہ اسماء فرمانے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے ابو بکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے۔ مکی والوں نے پکڑ لیا، سر کے بال پکڑے، پہلے بڑا سمجھایا بتا دے تیرا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، پوچھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے مارنا چاہا، مارنے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان دیکھو، کہنے لگی تم چھوڑے ہو، تم صرف سردار آئے ہو، تم صرف چودھری آئے ہو، مکے کے معززین آئے ہو، سارا مکہ اکٹھا کر لو، بڑے بڑے بہادروں کو بلا کے لاؤ، اور رب ذوالجلال کی قسم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آؤ میدان میں، یہ عشق کا کھیل ہے۔ میں ابو بکر کی لخت جگر ہوں، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ تجھے نبی نے جو کچھ فرمایا تجھے کبھی شرم آئی کہ میں یہ نہ کروں؟ حضور نے منع فرمایا، اسماء مار کھا رہی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آگے بڑا ابو جہل سر کے بال پکڑ کر گھمایا، گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، پیشانی پتھر کی نوک میں جا کے لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ سیدہ اسماء کہنے لگی قیمہ تو بنا سکتے ہو، امام الانبیاء کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ تمہارا مقابلہ معمولی آدمی سے نہیں، بے شک لڑکی ہوں، بے شک عورت ذات ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میری ہڈیاں ختم کر سکتے ہو مگر سرکار کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ اور پھر اندازہ لگاؤ، ابھی مار پڑی ہے، دن میں مارا ہے انہوں نے، رات کو پھر کھانا لے کر 4 میل کی غار ثور کی چڑھائی اکیلی طے کر کے سرکار کے لیے کھانا لے کر کی گئی۔ ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے اتنی بڑی مشکلات میں، رات اندھیری میں، پہاڑ ہے، جانوروں کا ڈر ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، عزت آبرو کا ڈر ہے، مگر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا لے کر رات کو پہنچی۔ یہاں ماتھے میں زخم ہے، پیشانی میں زخم ہے، منہ سوجا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ نے دیکھ کے پوچھا اسماء یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا نہیں تیرا منہ سوجا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بنی ہے۔ حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی، میرے آقا مکے کے ابو جہل نے، چودھریوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مبارک ابو بکر کے گھرانے تمام کے تمام نے میرے لیے مار کھائی۔ یہ وہی سیدہ اسماء ہے جو غار ثور میں کھانا لائی، جس نے ہجرت کے وقت میں کھانا باندھ کر دیا، جس نے مکے والوں کے ہاتھ مار کھائی مگر حضور کا پتہ نہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینے پاک میں آ گئی، اتنی غربت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، وہ نہایت مسکین غریب آدمی تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی لیا کرتی تھی، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سر پہ کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھڑ لیے آ رہی تھی،
آپ اونٹنی پہ سوار تشریف لائے اور آپ نے اونٹنی بٹھا دی. ایک میری رشتہ دار ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، دوسرے سامان ہے، سامان بھی رکھ لیں گے، یہ بھی سوار ہو جائے گی، پاؤں پیادہ چلنے سے بچے گی. فرماتی ہے میں اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی، اپنی گٹھڑی لیے میں آگے کو نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اٹھا لیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تیرے لیے سواری بٹھائی تھی، تو بیٹھی نہیں، سواری نے سوار نہیں ہوئی. اندازہ لگاؤ. سید اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے زبیر بڑا غیور آدمی ہے، میرا خامن بڑا غیرت والا ہے، کہیں یوں نہ کہے تو دوسرے کی اونٹنی پہ سوار ہو کر کیوں آئی. غیرت اتنی، تقوی اتنا، پرہیزگاری اتنی، شجاعت اتنی، بہادری اتنی. اللہ پاک جل شانہ نے فرزند عطا فرمایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضرت عبداللہ ہے جو مدینے پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے میں اکٹھے گئے ہیں. ملک شام سے دونوں کے لیے اطلاع آئی ہے کہ حسین سے اور عبداللہ سے دونوں سے زبردستی بیٹھ لو. ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے، دوسرا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، سالی کا بیٹا ہے. ان دونوں سے بیٹھ لو ورنہ یہ دونوں اکڑیں گے، یہ دونوں خراب کریں گے. چنانچہ مدینے پاک کے گورنر نے ان کو یہ پیغام بھیجا، یہ راتوں رات دونوں حضرات نکل آئے. یہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن پیدا ہوا آپ کی جھولی میں لا کے رکھا گیا. جیسے سیدنا حسین کو حضور نے گھٹی پلائی، ایسے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں چوہارا چبا کر حضرت عبداللہ کے حلق میں گھٹی کے طور پر ڈال دیا. سیدہ اسماء کہتی ہیں مجھے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آتی رہی. اندازہ لگا اس بچے کا جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور پھر اپنے لعاب کی گھٹی پلائی، اپنے ابو مبارک کی گھٹی پلائی. سیدہ اسماء کہتی ہے میرا بچہ بڑا خوش نصیب نکلا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی حضور کا دیدار کیا. توجہ رکھنا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور گود میں لیے بیٹھے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، خدا کی قسم وہ پیشانی کتنی برکت والی بن گئی ہوگی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. وہ جوان کتنا مقدروں والا ہوگا. اور ایک عجیب ارشاد فرمایا، پیشین گوئی فرمائی. عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، دوسرے دن بھی نہیں، پہلا دن ہے پیدائش کا. یوں فرمایا 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے، 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے. صحابہ کرام تو سوچا کرتے تھے نا کہ نبی کا فرمان کوئی مذاق تو نہیں ہوتا، نبی اللہ کے امر کے بغیر بولتا ہی نہیں، سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر. چنانچہ وہ آ کر کے وقت ثابت ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کربلا میں ٹکرائے کوفے والے، اور عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں شہید کیا گیا. ایک طرف حجاج ابن یوسف تھا، ایک طرف یزید تھا، 2 بھیڑیوں کے درمیان میں یوں مینڈا بنا. پھر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائیں. یہ خون نکلوانے کے لیے لگواتے ہیں، سینگھیاں لگوائیں. پرانا علاج ہے، آج کل تو لوگوں نے چھوڑ دیا. جلمہ چوک لگوایا کرتے تھے، سینگھیاں لگوایا کرتے تھے، خراب خون نکل جائے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائیں.
خون نکلا، برتن میں جمع فرمایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، فرمایا لو اس خون کو لے جاؤ، کسی اچھی جگہ ڈال کے آنا، کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، کسی ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کا پیر نہ آئے، ادب کے ساتھ کسی زمین میں کسی جگہ دفن کر کے آ جاؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ برتن لے کے گیا ابن زبیر، حضرت عبداللہ امام حسین کا ساتھی، مدینے سے یکدم ہجرت کرنے والے، مدینے سے راتوں رات نکلنے والے، بہادر جوان، یہ حضور کا بھانجا ہے، وہ حضور کا نواسا ہے۔ لگا بہت اچھا کہ ایسی جگہ ڈالوں گا انشاءاللہ کہ بالکل بے ادبی نہیں ہوگی۔ دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پی لیا۔ ذرا جلدی آ گئے حضور کے اندازے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عبداللہ جی حضور، جلدی آ گیا، کہاں ڈال کے آیا؟ کسی ایسی جگہ تو نہیں ڈالا جہاں کسی کا پیر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں، پیر تو کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، پیر تو کیا پڑے گا، کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کس جگہ ڈال کے آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکتی، جس بدن میں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ جائے وہ جہنم کے قریب نہیں جا سکتا، جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیسے عاشق لوگ تھے، کیسے دیوانے تھے، رشتہ دار بھی تھے مگر پروانے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان زمانوں میں ہے جنہوں نے زبردستی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم انکار نہیں بیعت کرتے اس قسم کے آدمی کی۔ آج لوگ کہتے رہے، بات تو اپنی جگہ پہ رہے گی کہ عبداللہ بن زبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرزند ہیں، مدینہ پاک سے چلے، مکے میں آ کر بیت اللہ میں ٹھہر گئے کہ میں تو دربار الہی میں بیٹھا ہوں، زبردستی بیعت نہیں کروں گا، ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا جب تک میری تسلی نہ ہو جائے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بان جاؤں، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوں، ابو بکر میری نانا جان ہے، حسین کا نانا کانی کملی والا میرا نانا ابو بکر ہے، کوئی زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لے سکتا، میں مقابلہ تو کر سکتا ہوں، اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی ہوں، قریبی رشتہ دار رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بار بار پیار کیا ہو وہ بہادر نہ ہو، اور کون بہادر بنے گا؟ جن کی پیشانی پہ بوسے دیے ہوں وہ بہادر نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ جس کو بار بار گود میں لے کر پیار کیا ہو وہ عبداللہ بن زبیر۔ بیت اللہ شریف میں قیام ہے، شام سے بار بار فوجیں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، بیعت کرو تمہیں کرنی پڑے گی، فرمایا نہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سے راضی یا مجھ سے راضی، میرا معاملہ پروردگار عالم کے سپرد ہے، میں ڈرنے والا نہیں، دبنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں، بزدلوں کی اولاد نہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ابو بکر کا نواسا ہوں۔ تمہیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کسی اور کا نواسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور وہ جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، اندازہ لگاؤ۔
کوئی بدر میں شہید ہوا، کوئی احد میں شہید ہوا، کوئی حنین میں شہید ہوا، کوئی تبوک میں شہید ہوا، کوئی یرموک میں شہید ہوا، کوئی خندق میں شہید ہوا، کوئی کربلا میں شہید ہوا۔ یہ عبداللہ بن زبیر ہے جو حتیم میں بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اللہ کے دربار میں شہید ہوا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، آپ حضرات کو یاد ہوگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، چھری چلا رہے تھے، اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا، اللہ پاک نے جنت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا بھیجا، حضرت خلیل اللہ نے اس کو ذبح کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کے سینگ بیت اللہ میں نصب کر رکھے تھے برکت کے طور پر کہ جنت سے آئے ہوئے سینگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹی کے طالب خان چینل۔ اس چینل پر آپ کو الگ الگ قسم کے بیان ملتے ہیں، اور ہمارے نیو چینل بھی آپ سبسکرائب کر لیں، آن لائن شاپنگ، جس پر نئی نئی الیکٹرانک اور الگ الگ قسم کی بہت الگ ورائٹی آپ کو ملے گی۔ تو یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے آن لائن شاپنگ۔ اس چینل کو بھی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تو یوٹیوب پہ جا کے ابھی سرچ کریں آن لائن شاپنگ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا چینل۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔